آج جو ہم آپ کے لیے ویلاگ لا رہے ہیں یہ ایک ایسی تہلکہ خیز کہانی ہے، ایک اتنی بڑی شخصیت کی کہانی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آج ہم آپ کو مولانا طارق جمیل کے وہ کرتوت لا رہے ہیں سامنے، ان کے آبائی علاقے کے متاثرین کی زبانی، ان کے جو بیچارے کہیں جا بھی نہیں سکتے، مولانا نے وہ وہاں پر بازار گرم کر رکھا ہے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے۔ خاندان سے مراد جو ان کا اپنا امیڈیٹ فیملی ہے۔ وہ کہانی ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں نا، وہ پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے، سانس لینا بھول جائیں گے۔ یہ ایک ایسی خوفناک کہانی ہے، یہ ایسے کرتوت ہیں مولانا طارق جمیل کے، سو کالڈ مولانا کے۔ یہ جو کچھ کرتا پھر رہا ہے، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی تہلکہ خیز کہانی لا رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں کیونکہ ہم کنسسٹنٹ ہیں مولانا طارق جمیل کے اس دوگلے چہرے کو بے نقاب کرنے میں۔ اور اس کی وجہ ہے کہ مولانا ایک انتہائی منافق، انتہائی ہماری تاریخ کا غلیظ کردار ہے، اور ان کی اس غلاظت بھرے چہرے پر ہم عموماً روشنی ڈالتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں، وہ جس طرح سے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور رو رو کے دعائیں، اور وہ جو پورے ڈرامہ کرتے ہیں، پورے ایکٹر ہیں۔ تو اب ہمیں وہاں پر جو مولانا کے اپنے گاؤں کے لوگ، ان کی فیملی کے لوگ، ان کے متاثرین، انہوں نے خود ہم سے رابطہ شروع کیا اور ہمیں چیزیں بھجوانی شروع کی۔ ہم ویٹ کرتے رہے، ہم نے فوری اس لیے نہیں کیونکہ ہم بھی ویٹ کر رہے تھے کہ چیزیں آئیں، ذرا ہم نظر ڈالیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس حد تک چیزیں ٹھیک ہیں، یہ معلومات درست ہیں کہ نہیں، سورس ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا ہے۔ تو اس میں بھی ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے تھوڑا وقت لیا، ہم نے ذرا کہا کہ پورا کر کے یہ نہ ہو کہ کل کو مولانا ایک روتی ہوئی ویڈیو اسد علی طور کے بارے میں بھی ریکارڈ کرا کے دے رہے ہوں، اور ان کے پیروکار ان سڑکوں پر تلواریں لے کے پھر رہے ہوں کہ جناب اسد علی طور کی گردن اتارنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا مولانا طارق جمیل کے اس مکروہ چہرے پر بڑی ذرا 10,000 واٹ کا بلب لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں مولانا اور ان کے خاندان کا غلاظت بھرا چہرہ، ان کی اولاد کا، ان کے بھائی کا۔ ایسا آپ کو چہرہ دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا بھول جائیں گے۔ تو دیکھیں، مولانا طارق جمیل جو ہیں، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ خاندان کے لحاظ سے راجپوت چوہان جو پنجاب کی کاسٹ ہے، اس کی یہ سب کاسٹ ہیں ساہو، اور ان کا جو ضلع ہے وہ خانیوال ہے، تحصیل میاں چنو ہے، تھانہ تلمبا لگتا ہے۔ اس تلمبا کی بھی کہانیاں، جن کا یہ کہانیاں سنتے ہیں کہ وہ بازار حسن کی طوائفیں میں ان کو ماہانہ خرچہ دیتا ہوں، میں ان کو راہ راست پلایا، اس کی بھی ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ بس چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال ان کو تھانہ تلمبا لگتا ہے، جبکہ جس گاؤں میں یہ رہائشی ہیں، جس قصبے میں یہ رہائشی ہیں، اس کا نام ہے بستی رئیس آباد۔ اور جو رئیس آباد ہے، یہ مولانا طارق جمیل کے چچا زاد بھائی کے نام پر اس بستی کا نام ہے۔ وہ ان کا نام تھا رئیس اقبال، جن کے نام پر وہ رئیس آباد اس بستی کا نام پڑا۔ اور اگر آپ ان کا موضوع لے لیں تو وہ حسین پور آڑی والا ہے۔ تو اب ذرا ہم آج ان کے روشنی ڈالتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بنیادی طور پہ 3 بیٹے ہیں اور 2 ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں ان کی۔ جو سب سے بڑے ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یوسف جمیل۔ یہ وہ یوسف جمیل ہیں جو ابھی جن کا نام ٹیب سٹی میں آیا، کہ وہ ٹیب سٹی نام کی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جنت کے پلاٹ دنیا میں بانٹنے لگے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کروڑوں میں۔ تو مولانا طارق جمیل نے پچھلے دنوں ایک بڑا منہ بنا کے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ جھوٹی خبر ہے، میں اب اس عمر میں پلاٹ بیچوں گا، میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیا، میں یہ میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ٹیب سٹی سے، فلان یہ وہ۔ تو وہ اسکائی مارکیٹنگ والوں نے مولانا کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام ایس سی سی پی جو کمپنیوں کی جو وہ ہے ادارہ
جس میں کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں پاکستان میں، اس میں جو ٹیب سٹی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے اس میں ڈائریکٹر میں تمہارے بیٹے یوسف جمیل کا نام لکھا ہوا ہے. تم ڈرامے کر رہے ہو کہ میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اتنا تم جھوٹے ہو. تو بہرحال تب مولانا کی آپ حرکتیں چیک کریں. ٹھیک ہے، اس بیٹے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف جمیل بڑا نوسر باز ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں جو اس علاقے کے ہیں، وہ کہتے ہیں انتہائی نوسر باز ہے، یہ زمینیں یہ وہ سب کچھ اس سارے دھندے میں وہ انوالو ہے. اب آپ نے سنا ہے مولانا عموماً کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے پیسے کی، میں تو اتنا امیر، میں تو ایسا وہ. ہم وہ بھی بتاتے ہیں، مولانا کا مالی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے امیر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی لینڈ کروزروں میں اور پراڈوز میں اور ڈالوں میں اور اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. ہم ذرا مولانا کی یہ اوقات بھی آپ کو آج بتائیں گے. تو یہ تو ہم نے بتایا ان کے بیٹے یوسف جمیل کا تعارف. اب دوسرا بیٹا ان کا آ جائیے، ان کا نام ہے عاصم جمیل. جو عاصم جمیل ہیں ان کی شادی ہوئی تھی خانے وال کی نیازی فیملی میں، اور جو ہماری وہ بہن تھیں نیازی فیملی کی ان کو اب طلاق ہو چکی ہے. مولانا طارق جمیل اور ان کے بیٹوں نے ان خاتون کی زندگی اجیرن بنا دی. پتہ ہے کیوں؟ ان کی جو مولانا طارق جمیل کی وہ جو سابقہ بہو تھیں، انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ باہر تو کچھ اور چورن بیچتے ہیں شریعت کا یہ وہ، گھر کے اندر یہ کیا ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر بہت ہی مست ماحول ہے. ٹھیک ہے، اور پھر مولانا طارق جمیل کا اگر آپ رویہ دیکھیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی مجھ جیسا غریب ملنے مولانا طارق جمیل کو پہنچ جائے اگر ان کے اس آبائی گھر، تو ہمیشہ جواب آتا ہے مولانا کی طبیعت درست نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی عقیل کریم ڈھیڈی جیسا نوٹوں والا پہنچ جائے تو مولانا ننگے پاؤں بھی چل کے باہر آ جاتے ہیں. ان کی طبیعت سمجھ جاتی ہے، اوہ عقیل کریم ڈھیڈی آ گیا، اوہ یہ ملک ریاض آ گیا، اوہ یہ فلانا آ گیا، تو اس کے آ کے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں مولانا طارق جمیل. تو اب وہ مولانا ساری دنیا کو شریعت کے درس دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اور اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا کہ بالآخر طلاق ہو گئی، بیچاری بچی واپس چلی گئی اپنے گھر. پھر مولانا کے تیسرے بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی جمیل. یہ ابھی برسر تعلیم ہے، برسر روزگار نہیں ہے. اور جو علی جمیل ہے یہ بڑے ایک بارونق انسان ہیں، بڑی اچھی دنیاوی زندگی گزارنے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ہم آپ کو ایسی تفصیلات دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار واہ مولانا واہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو آگے ان کے بیٹے. پھر مولانا نے ویسے تو یہ میں سارا دن وقت کہتے ہیں کہ سیلاب بھی آیا تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے آیا، تو فلان بھی آیا، تو یہ اللہ کے راہ میں یہ کرو وہ کرو، صحابہ کے قصے سناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے سناتے ہیں، اور دیگر اس قسم کے سارا وقت سناتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں ایک عام سادہ زندگی گزارنے کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں حوروں کا پیکیج آفر کرتے ہیں جنت کا. تو آپ کو بتائیں کہ مولانا نے 3 مدرسے بنا رکھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ان کا مدرسہ فیصل آباد میں ہے، ایک ان کا رئیس آباد میں مدرسہ ہے، اور ایک ان کا تلمبے میں مدرسہ ہے. تو ظاہری بات ہے مولانا نے وہاں پر بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، صنعت کار اور کاروباری حضرات، پراپرٹی کے بزنس کرنے والے مولانا کے معتقد ہیں. تو وہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے مولانا کے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں کہ وہاں سے وہ دینی تعلیم حاصل کریں. تو مولانا نے وہاں پہ جو سب سے 2 امیر جاگیردار گھرانوں کے نوجوان تھے وہ چنے اپنی بیٹیوں کے لیے. اپنی بیٹیاں کسی عام آدمی میں نہیں بیاہیں. ٹھیک ہے، مجھ جیسے کسی معمولی غریب مڈل کلاس میں بھی اپنی کوئی صاحبزادی بیاہ دیتے. بائی دی وے ہم مولانا کی صاحبزادیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، اسی لیے میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا، لیکن مولانا کا کرتوت بتا رہا ہوں. تو ایک جو مولانا نے شادی کی یہ وہاڑی کی برانا فیملی ہے، اور اس نوجوان کا نام عدنان برانا ہے.
اور یہ بھی کوئی 20-25 مربع زمین کے مالک ہیں. دوسری جو مولانا نے شادی کی اپنی صاحبزادی کی، وہ دیپال پور کی رانا فیملی میں انہوں نے شادی کی. یہ بھی بہت بڑے جاگیردار ہیں، 25-30 مربع ان کی بھی زمین ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ مولانا کے یہ دونوں داماد مولانا سے منہ لگانا مولانا کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے شادیوں کے بعد مولانا کے گھر کے اندر کے کرتوت دیکھے، مولانا کی حرکتیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ. تو مولانا کو اب اتنے اچھے الفاظ میں پکارتے ہیں کہ آپ کبھی سن لیں تو آپ کہیں گے المان الفیظ اتھو بچا. ٹھیک ہے، تو یہ تو مولانا کے یہ حالات ہیں. اب مولانا عموماً کہتے ہیں کہ نہیں میں تو وہ تلمبے میں طوائفیں ہوتی تھیں، میں نے ان کو اس رستے پہ لایا، ان کو خرچہ لگا دیا، ان کو خرچہ دیتا ہوں. اور ساری بات ہے چندہ اینٹھتے ہیں اس خرچے کے نام پر بھی. وہاں پر اب ذرا بتا رہے ہیں کہ اس جو وہ بازار حسن ہے تلمبے کا، وہاں پر مولانا صرف جو چند ایک انتہائی خوبصورت طوائفیں ہیں ان کو خرچ دیتے ہیں، ماہانہ خرچ دیتے ہیں. دوسری جو بیچاری میری جیسی عام شکل و صورت کی مالک ہے ان کو مولانا کوئی خرچ نہیں دیتے. اور جو انتہائی خوبصورت جن کو مولانا طارق جمیل خرچ دیتے ہیں، جن کا خرچہ مولانا طارق جمیل نے اٹھا رکھا ہے، وہ تمام کی تمام مولانا طارق جمیل کی دسترست میں. مولانا طارق جمیل کی خدمت گزار ہیں. تو اب یہ تو مولانا طارق جمیل کی جسے کہتے ہیں نا وہ جو جس بات کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اور بڑا وہ لوگوں میں اپنا سافٹ ویئر کرتے ہیں کہ میں نے تو دیکھو ان طوائف زادیوں کو بھی میں اس نیک رستے پہ لے آیا اور میں نے ان کا خرچہ لگا دیا اور کہ تاکہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، جبکہ کام کیا چل رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. پھر اب مولانا کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا امیر، میں تو بڑا کبیر، میں تو بڑا یہ، میرے تو اتنے مربع، میرے تو بڑی جائیدادیں، اور میں تو اتنا خاندانی رئیس زادہ ہوں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان چندوں کی اور ان چیزوں کی اور فلانوں کی. میں کیوں پیسے کھاؤں گا، میں کیوں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں لانچ کروں گا، اور میں یوں کیوں کروں گا، فلان بھی کیوں کروں گا. آپ کو معلوم ہے مولانا طارق جمیل اور ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال صرف 33 ایکڑ رقبے کے مالک تھے جو ان کو وراثت میں ملا تھا. کتنا؟ 33 ایکڑ، یعنی کہ جو 2 مربع بھی نہیں بنتا، تقریباً 1.5 مربع بنتا ہے. ٹھیک، لیکن مولانا نے یہ چندوں کے فراڈ کر کر کے، پیسے کھا کے، بڑے بڑے جاگیرداروں سے ادھر ادھر سے کر کے، ان کے بھائی نے اور انہوں نے وہاں پر اپنے رشتہ داروں یا ادھر گاؤں کے جو لوکل دیگر فیملیز ہیں ان سے خریداری کے نام پر جو ان کی زمینیں ہتھیائی ہیں، اس وقت تک 18 مربع زمین مولانا طارق جمیل وہاں پر خرید چکے ہیں، اور ان کے بھائی، جو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام پر ٹرانسفر کروائی ہے. اور وہ ہم ہتھیائی کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں کہ ہم اس کو خریداری کیوں نہیں کہہ رہے، کہ مولانا کرتے رہے کہ بالفرض میری زمین ہے. مولانا طارق جمیل نے وہاں پہ وہ دہشت کا ماحول بنا رکھا ہے مولانا طارق جمیل اور ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے، کہ بالفرض میں 5 ایکڑ کا ایک چھوٹا موٹا کاشتکار ہوں، میں اپنی زمین بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پٹواری میری زمین کا فرد ہی نہیں دے گا، تحصیلدار میری بات ہی نہیں سنے گا. وہ کہیں گے نہیں، اور ہم مولانا کو بتا دیں گے کہ یہ اسد علی طور زمین بیچنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد مولانا کے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، مجھے بلوایا جائے گا. بالفرض میری زمین بنتی ہے 15 لاکھ روپے ایکڑ، میں کہوں گا مولانا 15 لاکھ ایکڑ کے حساب سے بیچنی ہے. وہ کہیں گے نہیں 15 لاکھ ایکڑ تو نہیں کرتے کراتے، مجھے کہیں گے جی آپ 12 لاکھ روپے ایکڑ پہ دے دیں گے. میں کہوں گا جی 12 لاکھ ایکڑ پہ لے لیں. وہ 12 لاکھ کی بجائے مجھے پہ 7-8 لاکھ روپے کریں گے، باقی پیسے کھا دیں گے. اور جب میں پیچھے بھٹکوں گا تو پھر مجھے برا بھلا کہا جائے گا، مجھے تھپڑ بھی مارے جائیں گے، مجھے دھکے دے کے نکالا جائے گا.
اور اس وقت کہتے ہیں کہ مولانا کا ایک بڑا تاریخی ڈائلاگ اگر میں کہوں نا کہ مولانا اتنے پیسے آپ نے کمٹ کیے تھے یا آپ کی فیملی مجھے اتنے پیسے دے رہی ہے, تو مولانا کہتے ہوتے ہیں میں 6 بر اعظموں پر گھومنے والا بندہ اور تو مجھے آ کے بتائے گا کہ میں نے کیا کمٹ کیا تھا میرے بچوں نے یا میرے بھائی نے اور کیا دینے ہم نے, چل نکل یہاں سے. یہ مولانا طارق جمیل کرتے ہیں. اور یوں یہ زمینیں ہتھیا کے وہاں پر 18 مربع زمین لے چکے ہیں. آپ بتائیے 33 ایکڑ والے کے پاس اتنے پیسے ہو سکتے ہیں, اتنا وہ ان 33 ایکڑ میں سے کما سکتا ہے کہ وہ آگے سے 18 مربع زمین مزید خرید لے, وہ یہ سب کچھ کر لے وہاں پر. تو چھوڑیے نا, مولانا نے جو کیا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو بھائی طاہر کمال, یہ لاہور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کارڈیالوجسٹ ہے, سٹنٹ وغیرہ ڈالتا ہے, 30,000 والا 3 لاکھ کا سٹنٹ ڈالتا ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بھائی وہاں پر اس لوکل ایریے میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کی ہوئی ہے, قتل تک کروائے ہوئے وہاں پہ, لیکن آج تک کوئی FIR بھی ان کے نام پہ نہیں کروا سکا. اثر و رسوخ کا یہ ظاہری بات ہے, آرمی چیف کے ساتھ مولانا طارق جمیل بیٹھتا ہو, چیف جسٹس کے ساتھ مولانا طارق جمیل بیٹھتا ہو, پرائم منسٹر کے ساتھ مولانا طارق جمیل بیٹھتا ہو, چیف منسٹر کے ساتھ مولانا طارق جمیل بیٹھتا ہو, عصر کی نماز وہ رائے ونڈ میں شریف فیملی کے ہاں ادا کرتا ہو, مغرب کی نماز وہ گجرات میں چودھری برادران کے ہاں ادا کرتا ہو, اور عشاء کی نماز وہ بنی گالا میں عمران خان کو امامت کرواتا ہو. تو آپ خود اندازہ لگا لیں اثر و رسوخ کا مولانا طارق جمیل کے وہاں پر کون سی, آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ آپ نے اپنی, اگر آپ کا تعلق تلمبا سے یا رئیس آباد سے ہے یا اسی سراؤنڈنگ میں ہے, تو آپ کی جو زرعی رقبہ ہے آپ اگر اس کو بیچنا چاہیں گے, آپ کو پٹواری آپ کی ہی زمین کا فرد نہیں دے گا. آپ انتقال نہیں کروا سکتے اپنی زمین کا. اگر آپ میرے جیسے کسی بندے کو جا کے کہیں گے بھی تم زمین خرید لو, میں خرید بھی لوں گا, تو انتقال نہیں ہو رہا گا وہاں پہ. مجھے بھی زمین اگر میں نے خریدی بھی ہوگی تو مولانا یا ان کے بھائی یا ان کے بیٹوں میں سے یا ان کے بھتیجوں, جن کا نام, ایک بھتیجے کا نام جو ڈاکٹر طاہر کمال کے بیٹے ہیں, ایک ان کے ڈاکٹر طاہر کمال کے بیٹے کا نام عارفین ہے اور ایک کا نام زین العابدین ہے. ان 5 کے علاوہ میں کسی کو زمین نہیں ٹرانسفر کر سکتا ہے. 5 میں یعنی کہ مولانا طارق جمیل کے اپنے بیٹے یوسف جمیل, آصف جمیل, علی جمیل, یا پھر ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال کے بیٹے عارفین اور زین العابدین. ان کے علاوہ میں کسی کو وہاں پر زمین نہیں ٹرانسفر کر سکتا. یہ حالات ہے. یہ وہاں پر مولانا کی بدماشی, لوٹ مار کا یہ عالم ہے. اور پھرتے لیموزین گاڑیوں میں ہیں. اور کہتے ہیں کہ مولانا کا جو گھر ہے ادھر رئیس آباد میں, کہتے ہیں اس کے آگے سرینا ہوٹل بھی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اندر جو ماحول ہے وہ بھی سرینا سے اگلے لیول کا, ٹھیک ہے. اور ساری دنیا کو یہ, اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ مولانا خاندان میں بیٹھ کے بڑے فخر سے اگر کوئی ان کو طریقے سے طنز کر بھی دے, یہ تو وہ چندے کے پیسے نہیں لگے, تو مولانا کہتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو مجھے ملتی ہے زکوٰۃ وہ میں خیرات کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جو مجھے میری ذات کے لیے ہدیہ ملتا ہے, اس کے لیے ورڈ ہدیہ یوز کرتے ہیں جو یہ لاکھوں کروڑوں میں نکاح پڑھانے کے بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی مدرسے کے نام پہ جو چندے لیتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے, اس کو لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ہدیہ. کہتے ہیں وہ ہدیہ تو پھر میرا ہے نا, میں اپنے گھر پہ لگاتا ہوں, اس کی گاڑی خریدتا ہوں, تو یہ تو جائز ہے. یہ مولانا کی توجیحات ہوتی ہیں یہ سب کچھ کر کے. آپ اندازہ کیجئے. اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم نے مولانا کی ساری فیملی ڈسکرائب کی ہے, یہ ہم نے ٹریلر دیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی سٹوریز وہاں سے آ گئی ہیں, اتنا کچھ آ گیا ہے کہ اب یہ پوری سیریز ہے جو چلے گی مولانا طارق جمیل کی ذات کے اوپر, کہ ہم بتائیں گے کہ یہ گھنونا چہرہ جو ایک مولانا کے روپ میں ہے وہ کس لیول کا فراڈیا ہے, کس طرح سے یہ ملک ریاض کی زمینوں کے لیے بھی کام کرواتا ہے بنی گالا میں. یہ پورا ایک ریکٹ ہے, فرا گوگی ملک اور یہ مولانا طارق جمیل, بشرا بی بی, یہ سارے کیا گیم کھیل رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے آنے والے دنوں میں.
ہم آپ کو مولانا کے علاقے میں بھی جو انہوں نے زمینیں ہتھیالی ہوئی ہیں ان کا بھی سب کچھ ہم آپ کو پیش کریں گے. ہم آپ کو بہت کچھ پیش کریں گے اور یہ ابھی آغاز ہم نے کیا ہے. لیکن آپ سوچئے اس ملک میں کتنا ظلم ہے کہ یہاں پر مولانا طارق جمیل جیسے جعلساز فراڈیے جس نے اربوں روپے کا فراڈ کروایا پہلے مزاربے کے نام پر تبلیغی جماعت سے کا نام استعمال کر کے, اور وہ اس کے جو شاگرد تھے وہ پاکستان سے بھاگ گئے پیسہ لے کے, جتنا مولانا نے کھا لیا ہوگا باقی وہ بھاگ گئے, اور اب مولانا ظاہر کرتے ہیں کہ وہی لے کے سارا بھاگ گیا, میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے باہر پھر رہے ہیں لیموزینوں میں, اور ادھر بھی عام آدمی سے ہاتھ نہیں ملاتے. ٹھیک ہے. اور عقیل کریم ڈھیڈی آ جائے, ملک ریاض آ جائے, ان لوگوں کے پیروں کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے مولانا طارق جمیل کا کردار, یہ ہے رانگ نمبر. ہم آپ کو اس پر آنے والے دنوں میں بھی اپڈیٹ کریں گے, آپ کو بتائیں گے یہ کیا کردار ہے مولانا طارق جمیل کا, اور ہم ایسی ایسی چیزیں لائیں گے کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ یوں ہلیں گے کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. آپ ڈس بلیف میں دیکھیں گے چیزیں کہ واقعی یہ نہیں اس حد تک گھٹیا مولانا طارق جمیل نہیں ہو سکتا, لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جس حد تک آپ کو لگتا ہے گھٹیا ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی بہت نچلے لیول کا گھٹیا ہے. ہم آپ کو آنے والے دنوں میں سب کچھ لائیں گے, پیش کریں گے, شیئر کریں گے, اور بڑی بڑی چیزیں آپ کو دیں گے مولانا طارق جمیل کے کرتوتوں پر. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.